أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت جنات کے ایمان لانے کا ذکر فرمائیں گے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ جن رکھا گیا ہے. سورۃ جن کا سورۃ نوح کے ساتھ ربط. سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے دلیل نقلی بیان فرمائی تھی. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت جنات سے دلیل نقلی کو بیان فرمائیں گے کہ قوم نوح نے جس مسئلے کا انکار کیا وہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا آسان ہے، اتنا سمجھ میں آنے والا ہے کہ جنات نے ایک بار سنا تو وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے. سمجھنے والا بندہ ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ضدی بندہ ہو تو اس کے آگے آپ بے شک دن رات دعوت و تبلیغ دو، اس نے بات نہیں ماننی. جنات نے ایک ہی بار اللہ کے پاک پیغمبر کا قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنات کا ذکر فرمایا. جنات کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، چھپی چیز، نظر نہ آنے والی چیز. جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے بنایا. جس طرح انسانوں کے اندر موت اور حیات ہے، انسان پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں، تو اسی طرح جنات بھی پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہے، اس طرح جنات کے اندر بھی مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. جس طرح انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ بھی ہیں. تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو اس کو بھی جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا. تو جنات کو بھی جنات اس لیے کہتے ہیں یہ نظر نہیں آتے. مختصر سا واقعہ سنیں، سورۃ احقاف میں بھی آپ نے سنا ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا سنیں. پیغمبر علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے، جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے. وہاں پر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کی کیا ڈپٹیاں لگائی ہیں. جب فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے اپنی ڈپٹی بتاتے کہ میری یہ ڈپٹی ہے، دوسرا بتاتا میری یہ ڈپٹی ہے، تو جنات سنتے، وہاں سے نیچے آتے تو دنیا میں آ کر نجومیوں کو وہ ایک سچ بتاتے. نجومی اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتے. تو وہ نجومی جب کسی بندے کو بات بتاتے نا جی ہاتھ دے کر یا کوئی اس کی قسمت کی لکیریں دیکھ کر، تو 100 باتوں میں سے 99 بات نجومیوں کو جھوٹی ہوتی، وہ ایک بات جو پھر جنات نے بتائی ہوتی سچی ہوتی. تو جب وہ 99 جھوٹی ہوتی وہ ایک سچی ہوتی نا، تو کہتے واہ پرانا جو ہے نا جی ہاتھ دیکھتا ہے یا قسمت کی لکیریں بتاتا ہے ستارہ گردش میں اس نے بتایا تھا، وہ بات کیا ہوگی، یہ سچ ہوگی ہے. کہتے بڑا پہنچے تھا بندہ. تو اس کی باتیں کیا کرتے جی، وہ چوری کرتے اور آ کر نجومیوں کو بتاتے، نجومی آگے لوگوں کو بتاتے جی، پھر وہ لوگ اس کی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے. اچانک جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا. جو جن اوپر جاتا
آگے سے شہاب ثاقب لگتا، صورت صافات میں آپ نے سنا ہے، تو کوئی وہیں پر راستے میں جل کر بھسم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا، کوئی کیا ہوتا، وہیں سے بھاگ آتا جی۔ اب جنات پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے جی، پہلے ہم اوپر جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اب اچانک ہمارا جانا بند ہو گیا، اوپر جاتے ہیں آگے سے آگ کے شعلے لگتے ہیں تو واپس آنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا کے جنات جمع ہوئے جی، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے۔ نصیبین ایک مقام کا نام ہے جی، ٹھیک ہے، الجزائر کے اندر آتا ہے، یمن کے علاقے میں آتا ہے، وہاں پر جمع ہوئے میٹنگ ہوئی جنات کی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارا اوپر جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا جی، بند ہو گیا، لہٰذا اس بات کو ڈھونڈا جائے جی۔ اب جنات کی ڈپٹیاں لگی، کسی کی مشرق میں، کسی کی شمال میں، کسی کی جنوب میں، کسی کی مغرب میں، مختلف علاقوں کے اندر وفد بھیجے گئے جی۔ ایک وفد عرب کے اندر بھی بھیجا گیا، ادھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر دعوت و تبلیغ دے کر واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابی تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں پہنچے، رات کو پڑاؤ ڈالا، فجر کی نماز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا ساتھ پڑھائی۔ اس وقت فجر کی نماز جو نمازیں تھیں نا یہ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کو، عصر کی نماز کو تاکید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز شروع کی، لمبی قرات کی، ٹھہر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، تو جو قریب جنات تھے جن کی ڈپٹی لگی تھی، جاؤ جا کر تلاش کرو کہ کیا وجہ۔ جب انہوں نے قرآن سنا نہ، کہنے لگے واہ، اسی کلام کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا جی، کیونکہ ہم جاتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، تو نیچے آ کر بتاتے تھے اس کلام کی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو، اللہ نے ہمیں اوپر جانے سے کیا کر دیا جی، منع کر دیا۔ وہ جنات جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات سن رہے تھے، مفسرین فرماتے ہیں 5 کا بھی ذکر آتا ہے، 7 کا بھی ذکر آتا ہے، 9 کا بھی ذکر آتا ہے جی۔ وہ وہیں پر کیا ہو گئے جی، مسلمان ہوئے اور وہاں سے سیدھے واپس آ گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کی۔ کیوں؟ ایلچی تھے، ان کو بھیجا گیا تھا جاؤ جا کر تحقیق کرو، واپس آ کر بتاؤ، چلے گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی نماز ختم کی، بخاری شریف کی روایت ہے، قریب ایک درخت تھا، وہ جھکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نے بتایا کہ آپ کی قرات سننے کے لیے، آپ کا قرآن سننے کے لیے جنات کی ایک جماعت آئی تھی، آپ کا قرآن سنا، آپ کے اوپر ایمان لائے اور چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب بھی میں اس درخت کو جانتا ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں نا اس درخت کے پاس سے، وہ درخت ابھی بھی مجھے کیا کرتا ہے جی، اسلام کرتا ہے۔ خیر جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر آپ کو، ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے آج ایک لریب کتاب سنی، ایسی کتاب سنی اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، چونکہ عربی تھے، معنی جانتے تھے، اس سے پہلے ہم نے وہ کتاب نہیں سنی، وہ قرآن نہیں سنا، اور وہ قرآن وہ ہمیں کیا کرتا ہے جی، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر توحید ہے، اس قرآن کے اندر کیا ہے جی، رسالت بھی ہے، اس قرآن کے اندر کیا ہے جی، قیامت بھی ہے۔ وہ جنات آئے، آ کر اپنی قوم کو بتایا، پھر ایک مقام پر پھر واپس گئے جی، وہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت و تبلیغ دی، ان کے مجمع میں تقریر بھی کی، اس کا ذکر آگے آ جائے گا جی۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، قُلْ کہہ دینا میرا سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انہو بے شک شان یہ ہے، استمع نفر من الجن غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو سن کر جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجبا، عجیب، بے نظیر، بے مثال۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ انہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو کہا ہم نے آج قرآن سنا ہے، تو قرآن اس سے پہلے تو آیا ہی نہیں تھا جی، تو جنات کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے آج قرآن سنا ہے؟ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کے جو مضامین ہیں نا جی، مضمون ہے،
قرآن کے اندر اللہ نے توحید بیان کی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے رسالت بیان کی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے پاس بعد الموت، مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بیان فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے حشر کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے جہنم کا ذکر فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے ہدایت کا ذکر فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے اخلاق کا ذکر فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے معاملات کا ذکر فرمایا، عبادات کا ذکر فرمایا۔ تو یہ سارے مضامین انہوں نے سنے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا جی قرآن ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ چونکہ اس جنات میں سے کچھ عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے، انہوں نے تورات کے اندر اور زبور کے اندر اور اسی طرح انجیل کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ آخری زمانے کے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے اوپر اترنے والی جو کتاب ہوگی وہ کیا ہوگی جی قرآن ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے قرآن کہا۔ تیسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ان کو پتہ ایسے چلا کہ یہ قرآن عربی گرامر کے اندر دیکھا جائے تو یہ مقروبن سے ہے جی، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا آج ہم نے قرآن سنا ہے اور عجبا، بے نظیر، بے مثال، ایسا قرآن سنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، اور وہ قرآن ایسا ہے، وہ کلام ایسا ہے کہ کوئی بشر کا کلام ہو وہ نہیں ہے۔ اور وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، بھلائی کی طرف، اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ فآمنا بھی، تو ہم نے جب قرآن سنا وہ قرآن بھی بڑا عجیب تھا، بڑا بے مثال تھا، رشد و ہدایت سے بھرا ہوا تھا اور ہدایت کی طرف بلا رہا تھا۔ فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس کی پر۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایک مرتبہ جو بندہ قرآن کو دل سے سن لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسے جنات نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم شرک نہیں ٹھہرائیں گے، شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ قرآن کا پہلا مضمون، قرآن کی دعوت کیا ہے؟ یہی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کے دکھوں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کو غموں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ہر مشکل کے اندر، آپ کی ہر دکھ کے اندر، سکھ کے اندر اگر آپ کا ساتھی ہے تو وہ کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ تو جنات نے جب قرآن سنا تو نمبر ایک ایمان لے آئے، تو پھر توبہ کس چیز سے کی کہ آج کے بعد ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، بے شک شان یہ ہے کہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی عظمت بلند و بالا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں بنایا اس اللہ نے صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی بیوی، ولا ولدا، نہ کوئی بیٹا جی۔ جنات نے پہلی بار قرآن سنا تو ان کو کیا کیا چیزیں سمجھ آئیں؟ پہلی چیز سمجھ آئی کہ آج کے بعد اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے تو اللہ کا پتر بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کی بھی عقیدے کی نفی ہو گئی، عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی ہوگی، اور مشرکین مکہ کے عقیدے کی بھی نفی ہوگی، اور مشرکین ہندوستان کی بھی عقیدے کی نفی ہوگی۔ یہودیوں کے عقیدے کی نفی ہوئی، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور عیسائی اس وقت بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کا بیٹا۔ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک۔ اور ہندوستان کے جو مشرکین ہیں وہ کہنے لگے ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے پیارے ہیں، ٹھیک۔ فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہیں بنائی کوئی بیوی، ولا ولدا، اور بیٹا جی۔ وہ بیوی کیوں بنائی جاتی ہے جی؟ بندہ شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مجھے راحت ملے، سکون ملے، میرا مستقبل کے اندر میرا گھر آباد ہو، میری آل و عیال ہو، میرے وارث ہوں۔ بندہ شادی اس لیے کرتا ہے نا جی، ذہنی سکون ملے، جسمانی سکون ملے،
اس کو کپڑا شپڑا دھو کر دے جی، کھانا شانا پکا کر دے جی۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جب وہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے تو اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بندہ اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، وہ بیٹا کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے کل بڈھا ہو سا ہاتھ پکڑ سی رار پار کھڑ سی، کمانے کے قابل نہیں ہوا تو بیٹا کمائے گا جی، تو کم سے کم یہ ہے کہ میرا بازو بن جائے گا، میرا سہارا بن جائے گا۔ اللہ کو بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان سہاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے نہ بیوی بنائی ہے نہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے نہ بیٹا بنایا ہے نہ اللہ نے کیا بیوی بنائی ہے تو پھر کیا ہے جی؟ یہ بزرگ کس بات کی مولی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، تین باتیں جنات کو سمجھ آئی، چوتھی سنو۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، بے شک شان یہ ہے، کان یقول کہتا تھا، سفیہنا ہمارا بیوقوف سردار، علی اللہ اللہ کے اوپر، شططا زیادتی والی بات، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جس طرح انسانوں کے بھی سردار ہوتے ہیں جی، قوم کا بڑا ہوتا ہے، کوئی محلے کا بڑا ہوتا ہے، کوئی تحصیل کا بڑا ہوتا ہے، کوئی ضلع کا بڑا ہوتا ہے، کوئی صوبے کا بڑا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جنات کے اندر بھی کیا ہے جی، یہی روٹین تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بیوقوف قسم کے نادان قسم کے سردار تھے نا، وہ تو بڑی زیادتی والی بات کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا کیا ہے جی، بیٹا ہے جی، اور فرشتے کیا جی اللہ کی بیٹے ہیں۔ یہ والی جو بات تھی نا، یہ بیوقوفوں والی بات تھی۔ ہمارے سردار بھی کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کیا بیوقوف تھے۔ جنات اپنے سرداروں کو کہہ رہے بیوقوف تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہم نے خیال کیا کہ اللہ تقول الانس، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان، والجن اور جنات، علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ۔ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے اوپر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ دیکھو جس طرح ہم مکلف ہیں نا جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نا جی، اسی طرح جنات کی مکلف ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح جنات کے اوپر بھی کیا جی نمازیں فرض۔ جس طرح ہمارے اوپر دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، جنات کے اوپر بھی یہ چیزیں لازم ہیں۔ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس طرح جنات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنا جس طرح انسانوں کے اوپر لازم ہے، اس طرح جنات کے اوپر بھی لازم ہے۔ تو وہ جنات یہ خیال کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان جنات یہ کیسے اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے، بڑا تعجب سے کہا، لیکن بولتے ہیں جی ٹھا ٹھا کر کے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بے شک شان یہ ہے، کان رجال من الانس، کچھ مرد، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون پناہ مانگا کرتے تھے، برجال کچھ مردوں کی، من الجن جنوں میں سے جی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جس طرح انسانوں کے اندر کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں جی، ٹھیک ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، یہی صفت جنات کے اندر بھی ہے۔ جنات کے اندر بھی کچھ مرد ہیں کچھ کیا ہے جی عورتیں جی، ٹھیک ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ مرد، یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ مانگا کرتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم، پس زیادہ کی انہوں نے، رہاقاً سرکشی۔ واقعہ سنیں جنات کی سرکشی کا۔ طائف کے راستے کے اندر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام وج ہے، واو جیم وج۔ تو مکہ سے لوگ آتے طائف کی طرف، کوئی کس راستے سے آ رہا ہے، کوئی کس راستے سے آ رہا ہے۔ مثلا ابھی آپ شنکے جا رہے ہو جی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مختلف راستے ہیں، آپ یہاں سے گنجار کی طرف سے باہر نکل کر جاؤ مسکین آباد اڈے سے، تب بھی جا سکتے ہو۔ یہاں سے آپ باغ والے راستے سے جاؤ تب بھی آپ جا سکتے ہو، اندر سے جاؤ محمد پور والے راستے سے آپ تب بھی جا سکتے ہو۔ تو جب طائف کو آتے ہیں نا تو مختلف راستے ہوتے ہیں، لیکن ایک راستہ ایسا تھا جس کا نام وج تھا۔ وہ راستہ تھوڑا سا خوفناک تھا، ویران تھا جی۔ ویرانی کی صورت کے اندر بندے کو سمجھ تو نہیں آتی نا کہ بھئی اب اس راستے کو اختیار کروں یا اس راستے کو اختیار کروں، لیکن اگر دوپہر ہوتی تو لوگ ویرانے والے راستے سے جاتے ہیں، لیکن رات اس راستے سے نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ قافلہ چلا گیا وہاں پر، جیسے ہی قافلہ گزرا ایک بندہ پیچھے رہ گیا۔ تو جنات تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو جنات نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے، اس نے کیا کیا جی، اس کا دامن پکڑا، قمیض پکڑی، کھینچی، وہ بندہ ڈر گیا۔
اس نے تو پہلے سے سنا ہوا تھا کہ اس جگہ پہ کیا ہوتے ہیں جی، جنات ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ اس بارے میں، یہ جگہ بڑی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنات کا بسیرا ہے، چڑیلیں ٹہلیں وغیرہ وغیرہ. وہ بندہ ڈر گیا جی. اس نے کہا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے کچھ مت کرنا، میرے پاس جو لسی ہے، دودھ ہے، مکھن ہے وغیرہ وغیرہ، میں جو کچھ بھی گھر سے لے کر آؤں یہ میں آپ کو دیتا ہوں، لہٰذا آپ میری جان بخش دو. جب جن نے تھوڑی سی اور اس کو تکلیف دی، نے کہا میں اس وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے نا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑا تو اس نے جنات کی پناہ مانگی. تو اللہ فرماتے ہیں مردوں میں سے، انسانوں کے مردوں میں سے کچھ مرد کیا کرتے ہیں جی، جنات مردوں کی کیا کرتے ہیں جی، پناہ مانگتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ بندہ چلا گیا، اس کی جان بخشی ہوگی. پھر اس کے بعد جو بندہ بھی وہاں سے جاتا وہ کیا کرتا ہے جی، مکھن رکھتا. عرب لوگ ویسے بھی مکھن بہت کھاتے ہیں، مکھن رکھتا، اچھی اچھی بہترین بہترین چیزیں وہاں پر رکھتے. جنات نے بھی دیکھا بڑا زبردست کاروبار لگتے تھے، تھوڑا سا تنگ کرو سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جنات نے وہاں پر ڈیرا ڈال دیا، ان کے وہاں پر کیا جی، لنگر شنگر شروع ہو گئی. یہ رسم چل پڑی جی. پھر لوگوں نے کیا کرنے لگے جی، وہاں پر کوئی مشکل پھنسی ہوتی تو وہاں پر نظریں دیتے جی، ٹھیک ہے ہمارا یہ کام ہو جائے گا اور یہ کام ہو جائے گا.